آج ہمارے بزدل اور بے حس حکمران محض کفر کی ظاہری طاقت کو دیکھ کر ان کی طرف مائل ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے تو واضح فرما دیا کہ جو لوگ اللہ تعالیٰ کے لیے اللہ کے اوپر بھروسہ کر کے اللہ کے لیے کھڑے ہوتے ہیں تو وہ لوگ ہمیشہ کامیاب ہوتے ہیں، چاہے ان کے پاس اسلحہ اور تعداد نہ ہو، چاہے ان کی تعداد بہت کم ہو، چاہے وہ بہت تھوڑے سے ہوں، اور اگر وہ اللہ کے اوپر اعتماد کر کے اللہ کے دین کے لیے کھڑے ہو جاتے ہیں، اللہ کے حکم کو پورا کرنے کے لیے نکل کھڑے ہوتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ کی مدد ان کے شامل حال ہوتی ہے۔ کفر چاہے کتنا طاقتور کیوں نہیں، کفر چاہے نیٹو کی صورت میں 40 ملکوں کی فوج لے کر، جدید اسلحہ لے کر نہتے مسلمانوں افغانیوں پر کیوں نہیں حملہ کر دیتا، لیکن جب وہ اللہ کے بھروسے پر کھڑے ہو جاتے ہیں تو وہ کفر ذلیل ہو کے بھاگتا ہے، اس کو بھاگنے کا راستہ نہیں ملتا، اس کو جائے فرار نظر نہیں آتی کہ میں کہاں بھاگ جاؤں، اس کو اللہ تعالیٰ ذلیل اور خوار کر دیتے ہیں۔ ہمارے سامنے تاریخ کے اندر ایسے واقعات ہیں، نبی علیہ السلام کے دور کو دیکھیں، صحابہ کرام کے دور کو دیکھیں، اور اس کے بعد کے ادوار کو دیکھیے کہ امت مسلمہ ہمیشہ تعداد میں کم تھی، امت مسلمہ کے مقابلے میں اس وقت کی سپر پاورز کھڑی ہو جاتی تھیں، آپس میں اہل کفر اتحاد کر کے امت مسلمہ کو کچلنے کے لیے آتے تھے، لیکن وہی ذلیل ہو کر جاتے تھے، وہی نیست و نابود ہو کر جاتے تھے۔ وہ ہمارے گرد گھیرا تنگ کر رہا ہے۔ آج اگر آل کشمیر کے اوپر ظلم کیا جا رہا ہے، آل فلسطین، آل یمن اور آل برما کے اوپر ظلم کیا جا رہا ہے، آل افغانستان پر ظلم کیا گیا، آل عراق پر ظلم کیا گیا، تو کل یہ ہمارا نمبر آنے والا ہے۔ اس لیے امت مسلمہ کو چاہیے کہ ہوش کے ناخن لیں، اور دنیا میں کسی خطے میں بھی اگر مسلمانوں کی اوپر ظلم کیا جائے، ان کی حق تلفی کی جائے، تو ان کے لیے اپنی استطاعت اور طاقت کے مطابق آواز بلند کریں، ان کی مدد کرنے کی کوشش کریں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔